پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین کرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. آپ مفسر قرآن ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہمارے سماج پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے تعلیمی اور اسلامی انداز سے اس پر تجزیہ اور تبصرہ فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ جی. آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو دینی اعتبار سے سماجی پہلوؤں پر اور ایشوز پر روشنی اور رہنمائی ملتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا جو پہلو ہے وہ اس ملک کا بہت سلگتا ہوا مسئلہ ہے سانحہ سوات جو مدین کے علاقے میں پیش آیا اور وہاں ایک سیالکوٹ کا سیاح تھا وہ وہاں پہنچا ہوا تھا. ظاہر ہے بے شمار لوگ، وہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے تو لوگ گرمیوں کے ستائے ہوئے پنجاب بھر سے وہاں پہنچتے ہیں یا باقی صوبوں سے بھی. تو وہ وہاں پہنچا ہوا تھا اور ہوٹل میں مقیم تھا. تو جس طرح کی یہ تفصیلات تو خیر اب بہت عام ہو چکی ہیں کہ اس پر پھر توہین مذہب کا، توہین قرآن کا الزام لگایا گیا. پولیس نے اس کو بچانے کی، ریسکیو کرنے کی کوشش کی لیکن ہجوم اکٹھا ہو گیا، مشتعل ہو گیا. کچھ اعلانات بھی ہوئے، کچھ لاؤڈ سپیکر پر اور کچھ لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے تھے وینز وغیرہ پر. تو لوگ اکٹھے ہوئے، پولیس سے چھڑوا کے لے گئے. پہلے اس کو فائر مارا گیا اور پھر وہاں ایک پل ہے وہاں لے گئے اور لے جا کے آگ میں جلا دیا گیا. تو اب ڈاکٹر صاحب اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس واقعہ میں 23 افراد جو ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک JIT تشکیل دے دی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں اور سب ناظرین اور پاکستانی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے تو اسلامک حوالے سے یعنی ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام کی، اہل دین کی، کہ ایسے واقعات ہونے پر ان کا رویہ اور رجحان کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے معاشرے کا کہنا چاہیے کہ ایک رشتہ ہوا ناسور ہیں. بے شک. اور اس طرح کے واقعات پہلے تو کبھی سالوں میں کوئی ایک آدھ سنتے تھے، تو اب جو ہے وہ بڑے پے در پے اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے. اور چونکہ یہ مذہب کے نام پر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو اس کا یہی ہے کہ یہ مذہب کے نام پر بالکل یہ انسانیت کی تذلیل بھی کی جاتی ہے اور مذہب کی توہین بھی کی جاتی ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں سکھاتا. اس طرح کے واقعات سے اللہ بھی بری ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی اس طرح کے واقعات سے بری ہیں. واہ سبحان اللہ. لہٰذا یہ مذہب کے نام پر صرف ایک خود سے ایک یعنی خود ساختہ ایک بات ہے، خود ساختہ مذہب کا ایک تصور ہے اور خود ساختہ سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. اور اس سچویشن میں بعض جو یوں کہہ لیجئے عاقبت نااندیش لوگ جو ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مساجد سے اعلانات ہوئے، پتہ نہیں علماء نے کیے یا وہاں کے ویسے عام لوگوں نے آگے بڑھ کر مائک پکڑ لیے. لیکن یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پولیس موجود ہے، پولیس آ گئی اور پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا یا اس کو اپنی تحویل میں بھی لے لیا اور اس کو تھانے بھی لے گئے. اس کے باوجود وہ بچا نہیں سکے. یعنی اس سے ہمارے معاشرے کی جو تشدد پسندی ہے اور جو انتہا پسندی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جب پورا موب بکھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی خاطر بھی نہیں لاتا اور وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. لہٰذا اس کے اندر تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی کہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو بات کرنی چاہیے، سب کو میدان عمل میں آنا چاہیے اور جو علماء کرام ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو سول سوسائٹی ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جتنے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں ان سب کو میدان میں آنا چاہیے اور بتانا چاہیے عوام کو کہ یہ مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی ہم جو پہلے اس کے اوپر اس طرح کے واقعات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جب آپ
پس منظر میں جائیں تو عام طور پر کوئی نہ کوئی ذاتی رنجش اس میں سے نکلتی ہے، کوئی انفرادی، کوئی بالکل ذاتی نوعیت کا واقعہ نکلتا ہے جس کو مذہبی رنگ دے کر لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی زیادہ شعور دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو علم ہے، نالج ہے، لوگوں کو، علماء کرام کو اپنے جمعہ کے خطبات کا موضوع بنانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور اسی طرح مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح کی تعلیم اور اویئرنیس، اور میڈیا کے اوپر جو ہے اس کی اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز اس نہج کو پہنچ جائے اور اس کے سامنے بند نہ باندھا جا سک رہا ہو تو پھر قانون ہی، اور جو قانون کی لاٹھی ہے وہی ایک زبردست طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو روکنے کا، یعنی ریاست اپنی ریٹ قائم کرے۔ مثال کے طور پر اب 23 افراد اگر گرفتار ہوئے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انہی میں سے ہوں گے جن لوگوں نے یہ سارا واقعہ رونما کیا ہے، یا وہ لوگ تو ظاہر زیادہ تھے، ان میں سے جو زیادہ فرنٹ پہ آنے والے لوگ تھے انہی کو گرفتار کیا گیا ہوگا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے، بہت بڑا ضروری ہے۔ اس موقع پر بے گناہوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ گناہگار ہیں اور تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئے کہ واقعی یہ والے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی اس کو لیڈ کیا ہے اس پورے واقعے کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو شدید قسم کی سزا دینی چاہیے، اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی واقعہ جو ہے ہماری ملک پاکستان کی سرزمین کے اوپر بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ اسی جگہ پر اگر سزا دی جائے عبرت کے لیے، بالکل عبرت کے لیے اسی جگہ پر بھی سزا دی جا سکتی ہے، اور ویسے اس کو میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ کر کے اور بتایا جائے کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا اور ان کے ساتھ یہ قانون نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ان کو یہ سزا دی گئی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے آئندہ لوگ جو ہیں ان کو کان ہو جائیں اور لوگ جو ہیں اس بات سے باز آ جائیں۔ وگرنہ مذہب کا تصور ہی ختم ہو گیا لوگوں کا، یوں کہہ لیجیے مذہب کا تصور بگڑ گیا ہے۔ لوگ دیکھیں عمومی زندگی میں کسی کی ترجیح مذہب ہے ہی نہیں، نہ مذہب ترجیح ہے، نہ مذہب کی تعلیمات ترجیح ہیں، جو اصلی مذہب ہے، جو اصلی مذہب ہے، نہ دین کو ترجیح بناتے ہیں، نہ دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ پورے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کا آپ اندازہ کیجئے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ آپ دودھ خالص لینے چلا جائیں وہ نہیں ملتا، آپ مرچیں خالص لینے چلے جائیں وہ نہیں ملتی، جان بچانے والی ادویات تک خالص نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ خالص نہیں ملتی، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور جب اس طرح یعنی کا، وہاں مذہب کی توہین نہیں ہوتی، اب اس طرح کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہی حاجی صاحب، وہی صوفی صاحب، وہی چودھری صاحب، وہی ملک صاحب جو وہ کاروبار کر رہے ہیں اور جو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہی میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور وہی اس طرح کا کام کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پورے معاشرے کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے معاشرے کو، ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور ذمہ داری قبول کر کے ہمیں اس کے بارے میں آئندہ کے لیے ایسے اقدامات شدید قسم کے اور بالکل یعنی جنگی بنیادوں پر اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، ورنہ تو یہ معاشرہ جو ہے یہ تو بالکل ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ سینسٹیو معاملہ بھی ہے، یعنی آپ نے جس طرح فرمایا وہ تو بالکل اسلام کی روح کے مطابق ہے، اہل علم، اہل تدبر، اہل علم وہ اسی طرح کریں۔ عام عوام کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن ایک محبت اپنے مذہب سے ضرور ہوتی ہے۔ تو فرض کریں اس طرح کا کوئی واقعہ کہیں سنا ہے تو لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ توہین ہو گئی ہے، جذبات تو ہیں نا، تو کیا کریں وہ، یعنی کس طرح بچیں اس طرح کے معاملے سے؟ دیکھیں کوئی بھی جرم اگر ہوا ہے، کسی بھی طرح کا جرم کسی بھی جگہ پہ وقوع پذیر ہوا ہے، تو اس میں عوام الناس کا کام اس سے زیادہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو پکڑ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے پھر قانون کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، جو ریاستی ادارے ہیں پھر وہ عدالت میں لے کے جائیں گے، پھر عدالت اس کو سزا دیتی ہے نہیں دیتی۔ اگر عدالت ان کو سزا نہیں دیتی یا وہ بچ جاتے ہیں تو عوام الناس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ دنیا میں ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے، نہ آخرت کے اوپر۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب۔ لوگ نا کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ایج لیتے ہیں پورے کا پورا نا، اور دیتے بھی ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمیشہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا چونکہ عدالتوں پر اعتماد اب لوگوں کو نہیں رہا دینی معاملے میں، باقی میں بھی مسائل تو ہیں، تو لہٰذا اب یہی راستہ بچتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا کنسرن یہ درست بھی ہو تو بھی
کسی گروپ کے پاس، کسی فرد کے پاس یہ سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. چور ہو، رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا ہو، اور اس لاٹھی کلہاڑی آپ کے گھر میں موجود ہو اور رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا چور ہو، آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. آپ اس کو پکڑ کر عدالت کے یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کریں گے، وہ اس کو عدالت میں پیش کریں گے، عدالت میں کیس چلے گا. عدالت میں اگر ثابت ہو جاتا ہے اور عدالت اس کے اوپر، اس جرم کے اوپر اس سزا سناتی ہے اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو یہ سزا ہے. یہ اسلامی طریقہ یہی ہے. آپ نے پکڑ کے دے دیا، ہاتھ اس کا کٹنا چاہیے تھا، نہیں کٹا، عدالت نے سزا نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اس میں یہ نہ سمجھیں آپ بری ہیں، آپ نے صحیح کام کیا کہ آپ نے اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد کر دیا. اب اگر ریاست اپنا صحیح کام نہیں کر رہی یا عدالت اپنا صحیح کام نہیں کر رہی تو اس کی ذمہ داری عوام الناس کے اوپر نہیں ہے. پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے. دنیا میں بھی بھگتیں گے وہ جو صحیح کام نہیں کر رہے، اور آخرت میں بھی وہ بھگتیں گے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. آپ اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ نہ سمجھیں. آپ جتنا کام آپ نے کرنا ہے آپ صرف اتنا کریں، یہی آپ کی ذمہ داری. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اسلامک اپنے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، اور آپ کا جو ویژن ہے، جو علم ہے پورا آپ نے حاصل کیا دین کا، قرآن کا، حدیث کا، اسلامی تاریخ کا، اس کے تناظر میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ ایسے معاملات میں عوام کا کوئی یعنی اس طرح کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لیں. اس لیے لیتے ہیں کہ کہیں ہم مجرم نہ ہو جائیں اللہ کے ہاں. تو ڈاکٹر صاحب نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جس کا کام ہے اگر وہ کوتاہی کرے گا تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا اللہ کے ہاں. ہمارا یہ کام ہے ہی نہیں، ہم صرف قانون کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، وہ قانون کے حوالے کر سکتے ہیں. اگر اس کے بعد کوئی اور قانون پہ عمل نہیں کرتا تو وہ دنیا آخرت میں ذمہ دار وہ ہے، ہم نہیں ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہ واقعہ اتنا اہم ہے، اتنا حساس ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ پورے معاشرے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسا جن بن گیا ہے جو بوتل سے نکل گیا ہو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی اور رہنمائی لیں، تھوڑی اور بات کریں تاکہ شاید وہ ہمارے دلوں تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب، میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو سوچ لیا کہ چلے ہمارا ایک جذبہ ہے اور یہ دینی جذبہ ہے، ملی جذبہ ہے. میرا خیال ہم سوچتے ہیں کہ چلیں ہم اور ہر جگہ پہ تو دین کو وائلیٹ کر رہے ہیں کہ دودھ بھی خالص نہیں، دوائیاں بھی خالص نہیں. کوئی ایک موقع ایسا محبت ثابت کرنے کا آیا ہے کہ کسی کا سر اڑا دیں تو چلو اس پہ سارے پھر بڑے جوش سے آ جاتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے ایک تو یعنی یہ بھی خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ غلط فہمی میں کوئی بات کرے. اب اس کی عقل کا لیول کیا ہے کہ اس کو گستاخی سمجھ رہا ہے، وہ گستاخی علماء کے ہاں ہو ہی نہ. تو یہ چلن اور ٹرینڈ اگر چل پڑتا ہے تو پھر تو جگہ جگہ کوئی سمجھے گا اور پھر وہاں یہ قتل ہونے شروع ہو جائیں گے. نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی نادانستہ ایسی کوئی بات کہہ بیٹھے یا کوئی اس کے زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں جو وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ گستاخی نہیں ہے اور دوسرے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ توہین مذہب ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کا واقعہ ہو جائے. بلکہ سمپلی کوئی شخص کسی پر الزام لگا دے. دیکھتا کون ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے کہ نہیں. اب یہ والا سوات والا واقعہ جو ہے، کسی کے پاس ثبوت ہے کہ اس نے کیا کیا؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہے یا وہ کمرے سے نکل رہا ہے یا وہ اپنے سامان باندھ رہا ہے، اور اس کو جس نے کہا ہے اس نے صرف شور مچایا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے یا کسی بھی چیز کی. ایسا کوئی واقعہ ابھی تک، یعنی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور کوئی اگر ایسی چیز ہوتی تو اب تک منظر عام پر آ چکی ہوتی. بالکل اب تک کوئی ایسی چیز منظر عام پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی آپ رپورٹر بنے، الزام لگائیں اور خود ہی رپورٹ کریں اور خود ہی آپ منصف بن کے اور خود ہی سزا بھی امپلیمنٹ کر کے آ جائیں. یہ تو معاشرہ اس وقت ہمارا اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ کوئی شخص کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ خود ہی الزام لگائیں اور الزام لگانے کے بعد سزا دینے کے لیے فوری طور پر نعرہ لگا دیں اور
نعرہ تکبیر کے بعد سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی نادانستگی میں ایسی کوئی بات کہی ہوگی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. نادانستگی میں یہ جو جڑاوالا کے واقعات ہوئے ہیں غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے, جو وہاں پہ کچھ چرچز جلا دیے گئے اور جو واقعہ ہوا, اس میں بھی ذاتی رنجش تھی بعد میں یہی ثابت ہوا کہ لوگوں کی ذاتی رنجش تھی جس نے اس کو مذہبی رنگ دیا اور بعد میں وہ حالات یہ بنے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا وہاں بھی ذاتی رنجش تھی, اس کو مذہبی رنگ دیا گیا اور موب جو تھا وہ پورا ہجوم اس کے اندر شامل ہو گیا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہو بھی, پہلی تو بات یہ ہے کہ مجرم ہے کہ نہیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. ابھی رپورٹ ہوا ہے, کسی نے کہا ہے کہ اس نے فلاں جرم اس سے ہوا ہے, ارتکاب کیا, لیکن وہ ہوا ہے کہ نہیں یہ اب تو تفتیش کرنے والے ادارے ہی سمجھیں گے, وہ جانیں گے کہ یہ اس سے جرم ہوا ہے کہ نہیں. پھر اگر جرم ہوا ہوگا پھر عدالت اس کو سزا دے گی یا نہیں دے گی. آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ متعلقہ اداروں کو رپورٹ کر دیں بس. اس کے بعد آپ اگر یہ والا رویہ رہے تو پھر تو حضرت کوئی بندہ اس دنیا میں اس معاشرے میں محفوظ ہی نہیں رہے گا. کسی بھی شخص کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ذرا سی بھی کوئی دشمنی ذاتی رنجش ہوگی تو اس کے اوپر الزام لگا کے وہ جو مرضی کر دیں گے. یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کوئی آپ کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے, یہ بھی سوچنا چاہیے. بالکل آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا یہ پورا معاشرہ جو ہے یہ بالکل ایک جو ہے نا درندگی کی تصویر پیش کرے گا. پھر یہاں پہ انسانیت اور انسانیت کے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, میرے ذہن میں ابھی وہ بات آئی کہ جو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ پہ اس کا زادیرہ بھی تھا, وہ اس کا اونٹ گم ہو گیا, تو وہ تقریباً اس نے سمجھا کہ اب تو یہاں موت اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے, تو لیٹ گیا. اٹھا تو سارا کچھ اس کے سامنے تھا, تو بے اختیار اس کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے, عبدی وانا ربک, میں تیرا رب ہوں. یعنی بظاہر یہ کتنے کلمات ایسے ہیں کہ جس سے توہین بھی نکلتی ہے, لیکن چونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی تو وہ حدیث میں آج بھی جملہ ہے. اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جملہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اخطا بشدت الفرح. سبحان اللہ. یعنی یہ نبوی تعلیم ہے. کیا بات, کیا نبی بات. پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی جو غلطی ہے وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے, خوشی اتنی انتہا کی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا ہے, وہ الٹ کہہ گیا. تو اخطا بشدت الفرح کہ اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے کیا. تو کوئی شخص کی خوشی کی شدت کی وجہ سے کہہ سکتا ہے, کوئی شخص غصے کی شدت کی وجہ سے کہہ سکتا ہے, غم کی شدت کی وجہ سے کہہ سکتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ لفظ ایسا سنیں بھی تو اس کے اوپر بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. الا یہ کہ آپ صرف جو ہے وہ شور مچا دیں بغیر سنیں, بغیر کسی بات کے, اور گمان کے اوپر جو ہے کسی آدمی کی جان لے لیں. اور کسی آدمی کی جان لینا, جیسے قرآن نے کہا کہ کسی نے اگر کسی ایک شخص کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. کتنا بڑا قاتل بن جاتا ہے ڈاکٹر, کتنا بڑا قاتل بن جاتا ہے. ظاہر ہے آپ نے گویا انسان کی, انسانیت کی جان کی حرمت کو پامال کیا ہے, اور آپ نے سر بازار اس کو دیکھیں گولی بھی ماری, اس کو جلا دیا. اور اس سے زیادہ بے حرمتی کسی کی اور کیا ہوگی کہ وہ نبی جس کی امت ہونے کا ہم دعوے دار ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں, اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں بھی لاشوں کا مسئلہ کرنے سے منع فرمایا. بالکل صحیح. لیکن ہم ہیں کہ اپنے ہی مسلمانوں کو اٹھا کے اور اس کے اوپر الزام لگا کے ڈاکٹر صاحب خاص طور پر یہ اس میں جو ایڈ کر دیا انہوں نے جلا دینے کا, اور وہ یعنی اس کو زندہ جلانا بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, چونکہ ابھی گولی ماری تھی, پتہ نہیں وہ پوری طرح مرا تھا کہ نہیں مرا تھا. زندہ جلایا ہو یا اس کو گولی مار کے مرنے کے بعد جلایا ہو, دونوں صورتوں میں اس سے بھیانک جرم اور کوئی نہیں. یہ نہیں جلانا تو یہ سزا اللہ دے سکتا ہے نا. بالکل سزا, یعنی یہ بھی غیر اسلامی. بالکل, یہ تو جلانے کی سزا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دی کسی کو, اور اس کو جلانا اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کو جلانا چاہے تو جلا دے. انسانوں کے پاس یہ اس بات کا اختیار نہیں ہے. لہٰذا قطعاً اس طرح کی سزا اگر بنتی بھی ہو کوئی شخص نہیں دے سکتا, تو خامخواہ ایک صرف ایک واہمے کے طور پر, ایک الزام کے طور پر وہ سامنے آیا اور اس کو سارے موب نے سزا دے دی, اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. بالکل صحیح.
ناظرین اکرام، یہ بہت کلیریفیکیشن ہو گئی ہے کہ دیکھیے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں بظاہر وہ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی انٹینشن، ان کی نیت اس کے پیچھے کیا ہے، یہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ وہ بھی دیکھنی پڑے گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام ان کلمات کے بارے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرمائی کہ آپ نے اسی طرح انٹرپریٹیشن کی ہے کہ شدت خوشی کی وجہ سے چونکہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے ہیں، چنانچہ یہ قابل گرفت نہیں ہیں۔ تو ہم یعنی ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں اور امت یہ کرتی ہے کہ وہ کوئی دھیان نہیں کرتی، کوئی تحقیق نہیں کرتی، وہ لفظ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور وہ پکڑتی ہے اور پھر وہ سارے سزائیں دیتی ہے جو ایون اسلام میں دینی جائز بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ آگ ہمارے گھر بھی بھسم کر سکتی ہے، ہمارے جسم بھی بھسم کر سکتی ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اور میرا خیال ہے اس میں بہت انٹرسٹ ہمارے لوگوں کا بھی ہے۔ ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے ڈاکٹر صاحب سعودی عرب میں، شاہی حکم نامہ۔ یہ ہے وہاں کے یعنی ان لوگوں کے لیے، ان علماء کے لیے، ان خطباء کے لیے، ائمہ حرم کے لیے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں حرمین میں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اب ٹوٹل آپ کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ 15 منٹ کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ گرمی بڑی ہے اور لوگ مسافر ہوتے ہیں، تو زیادہ دیر ان کو خطبے میں روک کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ خطبہ اور نماز کل ملا کے 15 منٹ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی خطبہ اور نماز جو ہے کل ملا کے 15 کل ملا کے 15 یعنی 15 منٹ میں آپ کا مکمل جمعہ ہو جائے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتا ہوں خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں اس طرح کی روایت ہے کہ یہاں 1 گھنٹہ تقریباً خطاب میں لگ جاتا ہے، کئی دفعہ پھر ظاہر جماعت اس کے علاوہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ گھنٹہ سے سوا یا 1.5 گھنٹہ تک ہمارا ایک معمول ہے۔ تو آج کل خاص طور پر ڈاکٹر صاحب جس طرح کی لوگوں کی مصروفیات ہیں، جس طرح کا سٹیمنا بھی کم ہو گیا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے کتنا دورانیہ ہونا چاہیے، اور یہ جو وہاں کیا گیا ہے یہ کتنا یعنی تحسین کے قابل ہے، اور کتنا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں بھی اس پہ درس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ جو ہے وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے لیے جو معیار سیٹ کیا ہے وہ انتہائی مختصر خطبے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صرف خطبہ جمعہ کے لیے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر خطبات کے حوالے سے جو معیار سیٹ کیا، آپ انتہائی مختصر بات کرتے تھے۔ آپ کو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، بالکل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کی جامعیت عطا کی گئی تھی، آپ تھوڑے مختصر الفاظ بولتے تھے، اور معنی کا ایک دریا ان میں بہتا تھا، دریا سمندر اس میں سے بہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ بول کے بہت وسیع بات جو ہے فرما دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ہر وقت بولتے رہتے تھے، یا روزانہ درس دیتے رہتے تھے، یا روزانہ فجر پہ بھی درس ہو رہا ہے، ظہر پہ بھی درس ہو رہا ہے، عصر پہ بھی، عشاء پہ بھی، ایسا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کئی دن گزر جاتے اور ہم ترس جاتے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ اس ہستی کی بات ہے سبحان اللہ، جو اس دنیا میں آئے ہی لوگوں کو بتانے کے لیے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر روز بھی درس دیتے تو ان کا درس بجا ہوتا، اور فرض منصبی تھا، لیکن روزانہ درس نہیں دیتے۔ لوگوں کی جو نفسیاتی طور پر ان کے اندر جو ریسیپٹیو نس ہے، ان کے اندر جو قبولیت کی استعداد ہے، وہ بڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کئی کئی دن کچھ نہیں کہتے، اور جب آپ کہتے ہیں تو سارے صحابہ کرام اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور متوجہ بھی ہوتے ہیں اور شوق سے سنتے بھی ہیں خوش۔ اب یہ دیکھیں انسانی نفسیات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نفسیات دان کوئی نہیں تھا۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا لحاظ رکھا ہے دعوت و تبلیغ کے اندر، اتنا کسی اور نے نہیں رکھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اب یہ خطبہ جو حجۃ الوداع ہے، اب دیکھیں یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خطبہ اکٹھا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حج کا خطبہ ہے، اور یہ میدان عرفات میں یا وادی نمرہ میں جو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ صرف وہ نہیں ہے، یہ 3 دنوں میں دیے گئے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ 9 تاریخ کو خطبہ حج جو وادی نمرہ میں یعنی مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، وہ مقام تھا، تو جو خطبہ حج ہے وہ اس میں شامل تھا۔ 10 تاریخ کو یوم النحر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی اس میں شامل تھا، اور پھر 11 تاریخ چھوڑ کے 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ 3 دنوں کے مختلف خطبوں کا مجموعہ ہے، اور وہ بھی بہت مختصر ہے۔ آج اگر آپ ان کو اس پورے خطبے کو پڑھیں تو 15 منٹ نہیں لگتے، بلکہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، بالکل ایسے۔ تو وہ 10 منٹ میں وہ آپ پورا 3 دنوں کے 3 خطبے، 3 خطبوں کو آپ 10 منٹ میں 15 منٹ لگا لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بھی 5-5 منٹ آتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خطبہ ہے وہ 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، تو 5 منٹ کا خطبہ ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پھر یہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے اگر سعودیہ میں یہ ٹرینڈ چل جائے، اور لوگوں میں دیکھیں ہمارے یہ جو لمبے خطبوں کا ٹرینڈ ہے یہ یہاں بر صغیر میں زیادہ ہے۔ سعودیہ میں پہلے بھی مختصر خطبے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ UK وغیرہ میں رہا ہوں، وہاں بھی بہت مختصر خطبہ دیا جاتا ہے، اور 15 منٹ سے زیادہ عام طور پہ کسی جگہ بھی عام طور پہ یہ رواج بہت کہیں ہو تو آدھے گھنٹے میں، کیونکہ وہ بھی اس وقت جب انہوں نے انگلش اور اردو میں یا انگلش اور عربک میں 2 مختلف لینگویجز میں کرنا ہو تو وہ پھر 15-20 منٹ سے بڑھ کے وہ آدھے گھنٹے تک چلا جاتا ہے، وگرنہ اس سے کم رہتا ہے۔ تو 15 منٹ جو ہے خطبہ اور ساتھ 10 منٹ نماز، ٹوٹل جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے 20-25 منٹ میں یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر تو یہ 1.5 گھنٹے کی ایک، بلکہ یہ بھی عام مسجدوں میں ہے، بعض مساجد کے اندر تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ٹرینڈ بالکل درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ بن گیا ہے کہ ایک پورا پورشن ہے جس میں خطیب پہلے شروع کرتے ہیں، خطبہ مسنونہ پڑھا، پھر درود شریف پڑھا، پھر کچھ اور عربی کے چیزیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں، یہ آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات شروع کرنے کے حوالے سے بر صغیر میں ہمارے ہاں 2 ٹرینڈز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو ٹرینڈ یہ ہے کہ تقریر الگ کی جاتی ہے اور خطبہ الگ پڑھا جاتا ہے، بالکل صحیح۔ عربی خطبہ الگ پڑھا جاتا ہے اور مقامی زبان میں تقریر الگ کی جاتی ہے، اس کو وہ کہتے ہی تقریر ہے۔ بالکل پہلے تقریر کر لیتے ہیں، تقریر کرنے کے بعد پھر اذان ہوتی ہے، پھر سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، اور پھر عربی میں وہ خطبہ دیا جاتا ہے، سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، اور پھر عربی میں خطبہ بعد میں دیا اور وہ جاتا ہے، مؤدب ہو کے بھی سنتے ہیں۔ اچھا، اور وہ پہلے تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تو خطبہ ہوتا تھا، اس میں تو کوئی، وہ تو عربی زبان میں ہوتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہی واعظ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اب اس میں واعظ نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو الفاظ ہیں مسنون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ادا کریں، اور ساتھ جو ہے وہ ان کو واعظ نصیحت بھی کریں۔ تو اس سے ایک جو مکتب فکر بنا کہ اسی خطبے کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ بھی پڑھ لیں اور لوگوں کو واعظ نصیحت کی بات بھی کر لیں جو مقامی زبان میں ہو، لہٰذا یوں 2 خطبے دیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ٹرینڈ جو ہے ہمیں بر صغیر میں ملتا ہے وہ انہی 2 خطبوں کا ملتا ہے کہ اسی میں عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اسی میں مقامی زبان میں۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرے احباب ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہوتا ہے، اچھا انہوں نے یہی شروع کیا کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ خطبہ عربی زبان میں دینا شروع کر دیا تو پھر جو مقامی لوگ سمجھتے نہیں تھے، پھر اس لیے تقریر کی ضرورت پڑی، پھر ایڈیشنل ڈیوریشن اس کی اور بڑھ گئی، ڈیوریشن اور بڑھ گئی، اور پھر ایک کمپوننٹ بھی اور بڑھ گیا، جمعے کے اندر ایک کمپوننٹ اور بڑھ گیا، حالانکہ وہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اضافہ ہو گیا۔
تو یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا خطبہ، آپ اس میں اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ جو ہے مخصوص جو ہمیشہ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ الفاظ جو جمعے کے اندر بعض اوقات تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، وہ الفاظ خطبے کے پڑھنے چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی وقتاً فوقتاً خطیب کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا رہے، بالکل، تاکہ مقامی لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے تھے، اس کا مطلب کیا تھا. اور اگر صرف آپ عربی زبان میں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اکثریت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا مقصد تو پورا نہ ہوگا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو ایک تو مختصر کرنا ہے، بالکل صحیح، اور ایک واعظ نصیحت کی جو بات ہے وہ تو آپ ایک حدیث سنا کے یا ایک آیت پڑھ کے اس کا آپ ترجمہ سنا دیں تو واعظ نصیحت تو یہ بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ اس کی تشریح اور تفصیل میں اور دو چار واقعات اور چند اشعار اور یہ پورا ایک سٹرکچر بنا ہوتا ہے جمعے کا، اگر اس طرح سے بنائیں گے تو پھر تو آپ گھنٹوں لگے رہیں تو پھر وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لیتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین، جو دین کا اس میں منہج ہے وہ یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنی ہے. اگر نماز میں پیچھے نبی علیہ السلام نے بچے کو کسی کو روتے دیکھ لیا تو نماز مختصر کر دی، لمبی نماز پڑھانے والے صحابہ کو فرمایا کہ آپ ایسے نہ کریں، خطبے چھوٹے، سارا کچھ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ دین کی طرف رغبت سے آتے ہیں، اور جب ٹرینڈ اس طرح کا جو بر صغیر میں ہے، پھر لوگ لیٹ آتے ہیں اور تھوڑا بیٹھتے ہیں تو اور طرح کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں. تو اکتانا لوگوں کو نہیں ہے، دین کے قریب لانا ہے. یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو حرم میں لیا گیا ہے، ہم بھی اسے سبق سیکھ سکتے ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، قربانی کی عید گزری ہے، اس میں بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ جانور قربان کر دیے گئے، ضائع چلے گئے، کولر لگوانا چاہیے، بیواؤں کی شادیاں کر دینی چاہیے وغیرہ. لیکن یہ دیکھیے کہ پاکستانیوں نے، خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستانیوں نے عید الاضحیٰ پر 1.8 ارب ڈالر کے جانور قربان کیے. یعنی یہ کتنی بڑی ایکٹیویٹی بنی، اور پھر جانور پالنے والے، پھر ان کی جو کھالیں ہیں، اس سے ایک پوری انڈسٹری چلی. لوگوں کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے اور لوگوں کو خوراک اور پروٹین بھی ملتی ہے. تو یہ اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ان لگژریز کے ساتھ جو ہم میں سے عام آدمی استعمال کرتا ہے، اور اب تو ان کو ضروریات زندگی سمجھا جا رہا ہے، اور اب ان کو ضروریات موبائل ہے، گاڑی ہے. آپ موبائل فون کو لے لیں، بالکل ٹھیک، موبائل فون کو لے لیں تو 24 کروڑ کی آبادی میں کتنے ارب روپے کے موبائل فون جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور ان کو اس میں دیکھیں 4 لاکھ کا فون بھی آ جاتا ہے اور 20,000 کا فون بھی آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اور جو لوگ 4 لاکھ کے فون لے کے پھرتے ہیں، لاکھوں روپے کے فون لے کے پھرتے ہیں، اگر صرف ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے جی تو وہ بھی اربوں میں بنے گا. بالکل تو صحیح. اربوں کھربوں روپیہ اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے صرف 1 ارب روپیہ تو کچھ بھی نہیں. تو یعنی وہ کوئی فگر آ رہا تھا شاید 68 لاکھ جانور قربانیاں ہوئی ہیں پاکستان، 68 لاکھ قربانیاں ہوئی ہیں 24 کروڑ کی آبادی میں. چلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک گھرانہ اوسطاً 6 افراد پر مشتمل ہو تو 4 کروڑ گھرانے تو تھے. تو 4 کروڑ گھرانوں میں 4 کروڑ قربانیاں تو ہونی چاہیے تھیں. بالکل صحیح. یہ مسلمان گھرانے ہیں اور اس میں 4 کروڑ ہونی چاہیے تھی. چلے 50% ہوتی تو 2 کروڑ تو ہوتی. بالکل صحیح. 25% بھی ہوتی تو 1 کروڑ تو ہوتی. 1 کروڑ بھی نہیں. تو 1 کروڑ بھی نہیں. 68 لاکھ تو اس کا مطلب ہے بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے جو لوگ قربانی کرتے ہیں. اور چلیں مہنگائی وغیرہ کا ایک فیکٹر بھی ہے اور لوگوں کی استعداد کی بات بھی ہے. اگر لوگ استعداد رکھتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ ہے کہ اگر 68 لاکھ ہیں تو اس میں گائے بھی ہے، اس میں حصے زیادہ ہو گئے، یعنی قربانی کا فگر بڑھ. ہاں یہ ہو سکتا ہے، قربانی کا فگر بڑھ سکتا ہے. تو اس میں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اس میں اگر بکرے، دمبے
اور سب کا الگ الگ حساب لگایا جائے تو یہ آپ اس کو کروڑ 1.5 کروڑ تک لے جائیں گے، اس سے زیادہ تو پھر بھی نہیں ہے. یعنی لیس دین 50% قربانیاں لوگوں نے کی ہیں، 50% بھی لوگوں نے قربانیاں نہیں کی. اس کو اگر دوسری لوگوں کے پاس جو عیاشیاں ہیں یا جن کو آپ کہہ لیجئے کتنے گھروں میں LCDs لگی ہوئی ہیں، کتنے گھروں میں لاکھ سے زیادہ کا موبائل ہے، کتنے گھروں میں کون کون سی عیاشیاں کی جا رہی ہیں، اگر اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں. اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس سنت ابراہیمی کی پیروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ہے. اور جب آپ اس کو، اور یہ اللہ کے ساتھ تقرب کا ذریعہ ہے. قربانی کا مطلب ہی قرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور قربانی وہ جو جانور قربان ہوتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص نے دل کے اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ قربانی کی ہوگی. کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. وہاں تقویٰ پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا. اور دل میں تقویٰ کیا ہے، اخلاص کیا ہے، کس اخلاص کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. اگر وہ واقعتاً اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی نے قربانی کی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر تو اجر ہی اجر ہے. تو اجر والے کام پہ اگر 1 ارب خرچ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ تو بہت دگنا تگنا چوگنا بلکہ 10 گنا بلکہ 70 گنا ہو کے یہ ہمیں واپس ملے گا. اس کا تو اجر ہی اجر ہے. اور باقی چیزوں کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہیں ہمارے ہاں گناہ اور فضول خرچی میں گنے جائیں. اس لیے اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک عبادت کی بات ہے اور وہ اپنے شوق کی بات ہے. اور اپنا شوق جس کے اندر فضول خرچی آ جائے، تبذیر آ جائے، اسراف آ جائے، وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اسراف بھی گناہ ہے اور تبذیر بھی گناہ ہے. اور اسراف ضرورت کی چیز میں، ضرورت کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. اور بغیر جو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا وہ تبذیر ہے، چاہے 1 روپیہ خرچ کیا جائے. تو ہمیں اس طرح کے امور سے بچنا چاہیے اور جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنے امور ہیں اس کے اندر زیادہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، گرمی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے اور بجلی یہ اب بنیادی ضرورت بن چکی ہے، لیکن نئے سلیب جب سے بنے ہیں تب سے ایک بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے. صرف 200 یونٹ تک ایک یعنی کم قیمت ہے، اس کے بعد وہ بڑھتی جاتی ہے. اب مثلاً 100 یونٹ تک 12 روپے کا ہے، پھر 200 تک 14 کا، پھر 300 تک جو یونٹ بڑھ جاتے ہیں 31 روپے کا یونٹ پڑتا ہے، پھر 38 کا، 41 کا، 43 کا، 44، 49. تو اب ڈاکٹر صاحب 200 یونٹ کوئی متوسط گھرانہ بیچارہ اس میں گزارا نہیں کر سکتا. ایک بڑی ویو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ بڑا ایک ظلم اور نا انصافی ہے. 400-500 تو عام طور پہ چلے جاتے ہیں. یعنی بالکل آپ کا کوئی استری ہے، فریج ہے، تھوڑا سا پنکھا چلتا ہے یا کولر چلتا ہے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا گورنمنٹ کو سوچنا نہیں چاہیے. کم تنخواہیں لوگوں کی کیسے گزارا کریں؟ اس کے اوپر تو پورے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی آواز اٹھائی جا رہی ہے. اسمبلی کے اندر بھی، ہماری نیشنل اسمبلی جو ہے پاکستان کی، اس کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ صرف 1 یونٹ بڑھنے سے 5000 کا جو بل 6 ماہ تک وہ بڑھ جاتا ہے اور بڑا ہوا بل آتا ہے. جتنے بھی یہ سارا کا سارا ظلم ہے. اور جو حکومتیں اور جو ریاستیں اور جو حکمران اپنی عوام پر ظلم کرتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوڑا برسنا ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کتنا ظلم ہے اور کتنا دھوکہ ہے، کتنا فراڈ ہے اور کس قسم کا دھوکہ حکمران عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. شاید عوام کو تو خبر ہی نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے اس کے بارے میں اویئرنیس ہو جاتی ہے. پتہ نہیں ابھی بھی کتنی باتیں ہیں. تو ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حکمران ہو، کوئی بھی شخص ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رعیت عطا کی ہو، اس کی رعایا ہو اور اس کی رعایا ہو، اس کی رعیت، اور لیکن وہ اپنی رعایا کے ساتھ خلوص کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہا، خالص معاملہ نہیں کر رہا، بلکہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعیت کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرتا ہے، اس کے ساتھ مختلف قسم کی چالاکیاں کرتا ہے، چال بازیاں کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ اپنی موت مرتا ہے، جب بھی اس کو موت آتی ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو اس قدر جو ہے وہ بری اور بڑی وعیدیں ہیں ان کے اوپر. لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو کوئی اللہ کا خوف کرنا چاہیے
اور عوام الناس کے لیے سہولیات دینی چاہیے، اور اگر سہولیات نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم اس طرح کی چالاکیاں تو نہ کریں. سیدھا سیدھا ایک بل جو ہے رکھا ہوا ہو، جو ایک آدمی جتنے یونٹ استعمال کرتا ہے اتنے یونٹ کا بل دینا. اب دیکھیں کہیں جو ہے وہ 11 روپے ہے اور کہیں 49 روپے ہے، تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت آئے اور ہمارا جو محکمے ہیں وہ بھی ٹھیک کیلکولیشنز کریں اور عوام الناس کو کوئی سہولت ملے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور حکمرانوں کو درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کو ملحوظ رکھیں گے تو پھر آپ کو دنیاوی اور اخروی طور پر معاملات سیدھے کرنے میں مدد ملے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ عجیب ہمارے ملک میں معاملہ ہے کہ یہاں اشرافیہ کو سبسڈی بھی دی جاتی ہے، ان کو بینک کے قرضے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کو مراعات بھی دی جاتی ہیں. جتنا بوجھ اس ملک پہ بڑھتا ہے وہ بجلی کے بلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اب تو یہ چھیڑ بن گئی ہے، یہ ٹیکس یہ ٹیکس یہ ٹیکس، اور اس کے بعد نام بھی نہیں رکھا گیا کسی اگلے ٹیکس کا، تو کہہ دیا فردر ٹیکس. یہ بیچارے 20,000 30,000 کمانے والے، 50,000 کمانے والے، اور کیسے آپ کو اتنے بل دے سکتے ہیں؟ لوگوں نے تو گیس کے بھی بل اتروانے شروع کر دیے ہیں. تو یہ خدا کے لیے حکمران، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو حدیث بیان کیا، کچھ اپنی عاقبت اور آخرت کا ہی خیال کر لیں. ان لوگوں کو تھوڑا سا سانس لینے کا ریلیف دے دیں تو انشاءاللہ اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے، ورنہ بہت مشکل میں ہمارا جو غریب طبقہ ہے، متوسط طبقہ بھی غریب طبقے میں چلا گیا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.